اب کسی کے نفس میں بڑائی ہے تو تھوڑی سی غلطی پر ڈانٹ پڑ جائے گی، چاہے وہ غلطی معمولی ہو اور چاہے غلطی بصورت خدمت رنگین ہو. ہم چاہے اس سے پیش کر رہے ہو ہم کو ڈانٹ رہے ہیں. خدمت بصورت رنگین، خدمت بصورت رنگین پر وہ ہم میں سنگین مار رہے ہیں. سنگین و بندوق کے آگے جو اتنا بڑا لوہے کا ہوتا ہے چمکدار بھالا تھا اس کو سنگین کہتے ہیں. خدمت رنگین پر سنگین ملتا ہے بندوق والا. کیوں؟ شیخ چاہتا ہے اس کے قلب میں اللہ ڈالتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے من جانب اللہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں، کیونکہ رب الارواح ہوا ہے. جیسے جس بچے کو جس طرح سے تربیت اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے ماں باپ کو ویسے ہی غذا بھیجیں گے. اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ مجھے اس بچے کو عالی دماغ بنانا ہے یا کچھ اس سے کام لینا ہے تو اس کے ماں باپ کو جو غذائیں مفید ہوں گی علم الہی میں اللہ تعالیٰ اس کا انتظام فرماتے ہیں. اس کی روزی بڑھا دیں گے، رزق میں برکت دے دیں گے. اگر سیب کھلانا چاہتے ہیں اپنے اس بچے کو، اس بندے چھوٹے سے بندہ جو ابھی چھوٹا سا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو دیتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ جس بندے کی روحانی تربیت جس طریقے سے کرانا چاہتے ہیں اس کے روحانی باپ کے دل میں وہ غذا ڈالتے ہیں. اس کو ڈانٹو، اس کو ایسے کرو ایسے کرو. آپ سمجھیں نا؟ کیونکہ رب الاجسام بھی اللہ ہے، رب الارواح بھی خدائی ہے، وہی سلوک طے کراتے ہیں. بندہ اور شیخ یہ سب تو ہے بہانے. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. ہم لوگوں کا تو نام ہے خالی، کام تو اللہ یہ بناتے ہیں. کیا عمدہ شعر مولانا صاحب احمد صاحب الہبادی کہا یہ ان کا شعر ہے ایک اللہ والے کا کہ سارا انتظام اوپر سے ہوتا ہے، یہ تو بہانے ہیں. حسن کا انتظام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. ڈانٹے ہیں ٹھیک ہے ڈانٹ کر. مولانا رومی نے فرمایا کہ ایک شیخ تھے کسی سے بہت زیادہ شیخ کا قصہ نہیں، ایک بادشاہ کا قصہ بیان کیا کہ بادشاہ اپنے ایک خادم کو بہت مانتا تھا یا بادشاہ نہیں تھا، بہرحال کوئی دو آدمیوں کا قصہ لکھا کہ ایک بہت زبردست تعلق تھا، بہت محبت کا تعلق تھا، لیکن وہ ناراض ہو گیا محبوب اور اس کو نکال دیا خادم کو. جب نکال دیا تو کچھ دن کے لیے تو نکل گیا لیکن بے چینی بڑھ گئی محبت کی وجہ سے. تو اس نے کہا کہ اب چلنا چاہیے، چاہے ماریں کاٹیں کچھ بھی کریں، اب ہم جائیں گے ضرور. تو راستے میں کچھ لوگوں نے کہا سمجھایا کہ دیکھو بہت ڈانٹیں گے تم کو، بہت پٹائی کریں گے. تو پھر واپس آیا گھر اور کفن لیا اور تلوار لی، کفن لیا اور تلوار لیا اور جا کر اس محبوب کے ہاتھ میں تلوار بھی رکھ دیا اور کفن بھی پیش کر دیا. اور اس نے کہا کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا ہوں، اگر آپ کو مارنا ہے تو میں اپنا کفن اور تلوار لایا تاکہ آپ کو مارنے کے لیے تلوار تلاش نہ کرنی پڑے اور مجھے دفن کرنے کے لیے کفن نہ خریدنا پڑے. جانتے ہیں آپ اس محبوب نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا. یہ واقعہ معلوم ہے کہ تشنے ظالم بخون خیشتن. اس نے یہ جواب دیا کہ میں تو اپنے خون کا خود پیاسا ہوں. تو مکن تحدید دمس کشتن کی من. اے دنیا والو مجھے موت سے مت ڈراؤ. اے دنیا والو تو مکن تحدید دمس کشتن کی من. تم ہمیں مت ڈراؤ کہ اللہ کے راستے میں یہ مصیبت آئے گی، یہ مشکل ہوگی، یہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، یہ شہد کی ڈانٹ اٹھانی پڑے گی. نہیں، تشنے ظالم بخون خیشتن. ہم اپنے خون کے خود پیاسے ہیں، اللہ کے راستے میں قبول ہو جائے ٹھیک. نلو نام الفت جو خودداریاں، بڑی ذلتیں ہیں، بڑی خاریاں ہیں، لیکن اگر آپ نے ناز اٹھا لیا اللہ والوں کا تو وہ حقیقی عزت عطا ہوگی کہ آج جو عزت آپ سمجھ رہے ہیں یہ خواب دیکھ رہے ہیں، حقیقی عزت نہیں ہے. یہ جس چیز کو ہم آپ عزت سمجھ رہے ہیں یہ خواب ہے. حقیقی عزت عطا ہوگی اللہ کے نفس کے مٹانے کے بعد، ان کی ناز برداری کے بعد. جس کو خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی. دیکھا یہ تو حضرت حکیم الامت کے الفاظ دیکھو بھائی سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ اللہ جن کے فضول جانوروں پر بھی ہوں ان سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے. آخر میں فرمایا ہرگز مایوس نہ ہونا چاہیے، ہاں دھن ہونی چاہیے، دھن ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی ہی ہو. اصحاب کہف کی برکت سے ان کا کتا بھی ایسا مشرف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا جس کو قیامت تک نمازوں میں پڑھا جائے گا. حکیم الامت فرماتے ہیں دیکھو اللہ کے چند مقبول بندوں کے ساتھ کتا ہو گیا تھا. اصحاب کہف سورہ کہف میں ترجمہ دیکھ لو. حکیم الامت فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے ان کی برکت سے
اس کتے کا بھی ذکر ایسا ہوا ہے کہ مشرف ہو گیا. حق تعالیٰ نے اس کو کلام مجید میں بیان فرمایا اور قیامت تک نمازوں میں اس کا نام پڑھا جائے گا, اس کا ذکر ہوگا. جب حق تعالیٰ کی عنایت کتے پر اس قدر ہوئی ہے تو ہم پر عنایت کیوں نہ ہوگی؟ یہاں حضرت کا الفاظ دیکھو, ہم پر کہہ رہے ہیں, یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگوں پر کیوں نہ ہوگی. یہ ہے کمال, یہ کمال خطابت ہے, ہم پر عنایت کیوں نہ ہوگی. سبحان اللہ, واہ واہ.